کہ آپ تو ہمارے لیے منحوس ثابت ہو رہے ہیں. کیوں؟ پیغمبروں کی بات کا جب انکار کیا جاتا ہے تو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی قوم کسی نہ کسی عذاب میں جب مبتلا ہوتی ہے تو انہیں لگتا ہے یہ پیغمبروں کی بد دعاؤں سے آیا ہے. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مزے کا ایک بلیم گیم ہے نا ہمارے ہاں کھیلی جاتی ہے. کوئی بھی درس سن لیں, کوئی بھی کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں, کوئی بھی بڑی تنظیم ہو, سارا ملبہ اٹھا کے ڈالو جو کچھ کر رہے ہیں تمہارے خلاف سازشیں وہ کر رہے ہیں. کسی بندے کو خراب کہنا ہونا تو پھر بس اسے اتنا کہہ دو یہودی ہو گئے, تو بس سارا ملبہ اسی پہ ڈالو. اپنے آپ کو نہ دیکھو کہ ہمارے اندر کیا برائی ہیں. اسرائیل والوں نے کوئی باقاعدہ آپ کے ہاتھ نہیں باندھ رکھے, آپ کی آنکھوں پر کوئی پردے نہیں ڈال رکھے کہ آپ تعلیم حاصل کریں, آپ پڑھیں نا. ایک مثال دے رہی ہوں. تو ہمیشہ سے انسان کی سائیکالوجی میں کیا ہے کہ وہ اپنی باتوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا دیتا ہے. ان کی وجہ سے ہماری زندگیاں مشکل ہو گئی ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں امریکنز منحوس ہیں. یہ انگریز جب آیا تھا ان لوگوں نے ہمارے حکومت کی, انگریزی تعلیم دے گئے, انگریزی تعلیم سے دور رہیں, وہ منحوس ہے. تب تو چلے انگریز تھا, اس کے غصے میں اس کی ضد میں محروم رہے. آپ کو کس نے منع کیا ہوا ہے ترقی کرنے سے دنیا میں؟ کسی نے کسی کے ہاتھ نہیں روک رکھے. وہ لوگ جن کے پاس بدترین مواقع ہوتے ہیں, مطلب مواقع ہوتے ہی نہیں ہیں, حالات ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی تو ترقی کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے قصے ہیں, کہانیاں ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے اسٹریٹ لیمپس کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھا, جنہوں نے ہمسایوں کے گھر پڑھا. بڑے بڑے نام ہیں ہسٹری میں, ویدر دے آر مسلم اور ناٹ, چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے, لیکن دنیا میں جن لوگوں نے ترقی کی ہے وہ ہمیشہ زمانے کی رفتار سے آگے چلے ہیں. لیکن آپ کو کسی نے منع نہیں کیا ہوتا, لیکن جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ بلیم گیم کرتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں. ہماری تباہی کا ذمہ دار تو امریکہ ہے, وہیں بیٹھ کے ہمارے بجٹ تیار ہوتے ہیں, وہی ہمارے حکمران کتنی لگا دیتا ہے. ہم کیا کریں؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کو باشعور بنایا ہے. اللہ نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ تم عقل سے کم نہیں لیتے ہو. میں نے تمہیں سمجھ نہیں دی, میں نے تمہیں 2 ہونٹ, 2 آنکھیں, بولنے کے لیے زبان, ہاتھ, یہ سب کچھ صلاحیتیں دی ہیں, تو ان کو کیوں نہیں یوز کرتے ہو؟ تمہیں دل دیا ہے, دل سے سوچو. تو انہوں نے بھی, حضرت صالح کی قوم نے بھی یہی جواب دیا کہ جو تمہارے پاس ہیں, جو تمہارے فالوورز ہیں, وہ اور تم منحوس ہو ہمارے لیے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے, سمبل آف برائی پایا ہے. قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. کہا حضرت صالح علیہ السلام نے تمہاری بدقسمتی, تمہاری بدشگونی کا رشتہ اللہ کی نافرمانی سے جوڑا ہوا ہے. عند اللہ, اللہ کے پاس ہے اس کا حل, اس کا سولوشن. بل انتم, بلکہ تم ہو, قوم, ایسی قوم, تفتنون, جن کی آزمائش ہو رہی ہے. جب اللہ کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ قرآن کی بات ہے, اوتھینٹک بات ہے. اللہ کہتا ہے میں جب تک ان میں پیغمبر نہیں بھیج دیتا, پیغمبر انہیں پہنچا نہیں دیتا, اس وقت تک میں کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا. ایسے نہیں اللہ آزما لیتا کہ ایسے ہاں, اگر کوئی آپ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں, کسی آفس میں لگاتے ہیں, تو آپ نے اپنے اس کو تو پوچھنا ہے نا کہ امپلائی کو کہ تم نے کام کیا یا نہیں کیا. پھر تو اللہ کا پوچھنا بنتا بھی ہے. حضرت صالح نے کہا تو تمہاری بدقسمتی تمہارے ساتھ اللہ کے پاس ہے, اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے, اور تم ایسی قوم ہو کہ جن کو آزمایا جا رہا ہے, ان کو ٹھوک بجا کے دیکھا جا رہا ہے. وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. وَقَانَ, اور تھے, یہ بھی پاسٹ کی بات ہے. فی المدینتی, شہر میں. مدینہ کسے کہتے ہیں؟ شہر کو. اسی کی جمع مدائن ہے. فرعون کے قصے میں اس نے مدائن میں, شہروں میں اپنے کسی کو بھیجا. تو یہ ریزمبلنس اور یہ چیزیں سمجھتے جایا کریں عربی ورڈ کے. تسعۃ رہطن, نو کیا تھے؟ جتھے تھے, جماعتیں تھیں, بڑے بڑے سیلیبریٹیز تھے, بڑے پلرز تھے اس شہر کے. کرتے تھے فی الارض, زمین میں. وہ لوگوں کے بجٹ, وہ لوگوں کے سوشل سسٹم, شادیوں کے, وہ ایسے ہی طے کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے.
کیا کیا؟ انہوں نے قسمیں کھائی، قالوا تقاسموا، انہوں نے کہا کہ قسمیں کھاؤ سارے، یہ 9 کے 9، مطلب وہ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ان کی پوری قوم نا 9 لوگوں کی اولاد تھی، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، پورے بنی اسرائیل ان کے 12 بیٹوں کی ہی اولاد ہیں، تو وہ 9 لوگوں کی وہ جو آبادی تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اپوائنٹ ہوئی تھی کہ یہاں جا کے تبلیغ کریں۔ دیں گے، اس کا مطلب ہے حضرت صالح علیہ السلام کا کوئی بڑا بھی تھا، کوئی چچا، ماموں، فادر، کوئی بھی، وہ بھی بڑا اس سے آگے مہلکہ جب حضرت صالح کو ہلاک کیا گیا، یا اس کے گھر والوں کو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ بول رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کوئی ایک جا کے حضرت صالح کو قتل کرے گا نا تو پھر سب الزام آئے گا، پھر اس کو ایکیوز کیا جائے گا، اس کو پھانسی وغیرہ ہو جائے گی، سب مل کے وہ سب مل کے ان کے گھر پہ دھاوا بول دیں، بچنے کا ٹائم آئے تو ہم سب ایک دوسرے کو بچا لیں۔ مجرم کیا کرتے ہیں؟ آج بھی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا، پورا سسٹم ملا ہوا ہوتا ہے۔ پولیس کے پاس اتنے ایڈوانس قسم کے آلات ہیں، اتنے ان کے سل ایسے ہیں کہ ادھر کوئی جیسے بات کریں، پہلے یہ ٹیکنالوجی، یہ 4G ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی ہے کہ فوراً سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے، بندہ ٹریس ہو جاتا ہے، ہم سب کی سم میں رجسٹرڈ ہے، ہمارے ID کارڈز ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کون بندہ کیا بات کر رہا ہے، کوئی جرم ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، مگر وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو مل کے بچا رہے ہوتے ہیں، مجرموں کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سیم یہی بات کی۔ میں آپ کو پولیس کی ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کو ڈفیکلٹ لگے اور آپ کو سمجھ نہ آئے۔ تو اور پھر ہم صالح کے گھر والوں کو اور صالح کو ہلاک کریں گے، اور پھر تھے جب وہ مہلکہ جب وہ ہلاک ہوئے، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے سازش تیار کی صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کرنے کی۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ ہسٹری میں بات ہو گئی، جس کا اللہ ساتھ دینا چاہے، کیا ان کی سازش کامیاب ہوئی؟ جب آپ اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی سازش آپ کو نقصان نہیں دے گی، کوئی پلاننگ، کوئی بھی پلاننگ، آپ ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کا ایمان کا لیول، اللہ کے ساتھ تعلق کا لیول ٹھیک ہو۔ پیاری باتیں کی ہیں، انہوں نے مکر کیا، فریب کیا، بڑی زبردست قسم کی چال چلی، چال ہم نے بھی چلی، جس کو چال کہتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہماری جو چال تھی ہم نے بھی ایک پلاننگ میں کر رہا تھا، اور میری پلاننگ کا تو انہیں پتہ ہی نہ چلا، جو ان کی پلاننگ تھی اس کا تو اللہ کو پتہ چل گیا، جو ان کی باتیں تھیں۔ پھر دیکھو کیا انجام ہوا ان کی چال کا۔ اس سے اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھو اللہ ہر چال چلنے والے کو، ہر چالاک انسان کو جو کلیور بنتے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو کیا کلیورٹی تمہیں بچا سکتی ہے اللہ کے عذاب سے؟ نہیں بچا سکتی۔ تم سمارٹ بنتے ہو کہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو، پھر دیکھو کہ چالیں چلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کے انجام کو دیکھو۔ دبا کر کے رکھ دیا ہم نے، جڑ کا رکھ دیا اجمعین، سب کے سب کی۔ اب تھے وہ جنہوں نے پورا کیا، باقی ساری قوم کیا ہے؟ خاموش تماشائی، خاموشی ان کی رضامندی والی تھی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن وہ سب خاموش رہے۔ صالح علیہ السلام کا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن اگر کوئی ان میں سے بول پڑتا، کوئی کہہ دیتا کہ یہ ظلم نہ کرو، یا کوئی آ کے حضرت صالح کو مخبری کر دیتا کہ وہ ایسے پلان کر رہے ہیں، تو اس سے کس کا فائدہ ہوتا؟ اس بندے کا فائدہ ہوتا، اس ایک انڈیویجول کا ہو جاتا، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ جب آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں نا تو آپ خود بخود اللہ والے گروہ میں آ جاتے ہیں۔
ان کو، ان پلان کرنے والوں کو، اور سب کے سب جو اس پلان پر خاموش رہے، جنہوں نے ٹھنڈے پیٹوں وہ بات برداشت کی، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ تھے ان کے گھر، گھر ہیں ان کے، اللہ کہہ رہا ہے تل کا بالکل یہ پریزنٹ یہ ہیں وہ گھر، بیوتہم ان کے ہیں، خاویتن جو اوندھے پڑے ہیں۔ خاویہ کہتے ہیں برتن کو بالکل الٹا کر دینا یا فصل کا بالکل الٹا ہو جانا، گرے پڑے ہیں بما ظلموا ان کے ظلم کے سبب۔ دیکھو ان کے گھروں کو، بے شک اس سب میں کیا ہے، لآیتن کئی نشانیاں ہیں، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جن کو ان باتوں سے علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اور ہم نے نجات دی، ہم نے صالح کی قوم کے لوگوں کو بھی نجات دی، اور قیامت تک ہم نجات دیتے آمنو، بس دل میں اللہ کی محبت ہو اور دل میں اللہ والوں کا تعلق ہو، اور آپ حق کا ساتھ دیں اور سچوں کا ساتھ دیں۔ اور وہ تھے اللہ کی ناراضگی سے بچ کے زندگی گزارنے والے۔ یہ دو صفتیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو نجات مل گئی۔ تو دو صفتیں ہونی ہیں۔ اچھا یہ پیرالل آ رہا ہے، پہلے انہوں نے کہا تھا وہ جو لانے کے لیے عفریت نے کہا تھا میں کبھی بھی ہوں امین بھی ہوں، دو صفتیں، اب یہاں پر بھی دو صفتیں، ایمان اور تقوی، یہ آپ کو نجات دے گا۔ کرتے ہو جانتے بوجھتے ہوئے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ ہوموسیکسولیٹی، یہ گے ہونا، یہ لیسبین ہونا غلط ہے، تو تم پورا کرتے ہو بچوں سے عورتوں کو چھوڑ کے، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ہو ایسے لوگ جو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جہالت کیا ہوتی ہے؟ تاریکی ہوتی ہے، ظلم ہوتی ہے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا، مگر نہیں تھا جواب ان کی قوم کا سوائے اس کے، الا سوائے اس کے، ان قالوا جواب بالکل اردو والا ہے، اجیبو بھی بعض دفعہ اللہ کہہ دیتا ہے جواب کو قرآن پاک میں، اجیبو جواب یہی ہے، قالوا کہ کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کے گھر والوں کو نکالو اپنی بستیوں سے، وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اگر ہمارے جیسا ہے تو پھر ہمارے جیسی حرکتیں کرے نا، یہ تو نہ صرف ہمارے جیسی حرکتیں نہیں کرتا بلکہ ہمیں آئینہ بھی دکھا رہا ہے۔ تو انسانوں کو جب آئینہ دکھایا جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ دشمن اسی پہ ہو جاتے ہیں۔ ہیومن سائیکالوجی کا دوسرا ٹریٹ۔ حضرت صالح کی قوم کا کیا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ پلان کرنا تو سب مل کے کریں تاکہ پیغمبر کے خلاف ہم چال چلیں تو ہماری چال کامیاب ہو جائے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوط جو ہمیں سکھا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو کیوں نہ جو ہمیں ناگوار گزر باتیں، تو کیوں نہ لوط کو ہی نکال دیا جائے۔ تو انہوں نے لوط کے بارے میں کہا انہم اناس یطہرون، یہ لوگ ہیں، کچھ انسان ہیں جو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نا پہلی بار یہ ورڈ یوز کیا، بنتے ہیں۔ ہم لوگ کتنا یہ ورڈ یوز کرتے ہیں؟ نیک بنتی ہے، حاجن بنتی ہے، بی بی بنتی ہے، ملوانی بنتی ہے۔ مطلب ہمیں یہ اتنا پسند آیا ہے جملہ، جو ان کی سخت تھی، جو ان کی سائیکالوجی تھی، مینٹلٹی تھی، کہ ہماری پوری قوم کی، پاکستانیوں کی یہ مینٹلٹی ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ بن رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے ہم خود بن رہے ہوتے ہیں، ہم پریٹینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اگلا بھی پریٹینڈنگ کر رہا ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں نے دیکھا ہے ہم پٹھانوں میں نا غیرت کے معاملات میں بہت بولا جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے سب سے زیادہ غیرت کے معاملات پر بولنے والے وہ ہوتے ہیں جو خود سب سے زیادہ برائی میں انڈلج ہوتے ہیں۔ مطلب ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، گرل فرینڈس کی، ملازماؤں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور پھر وہ اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو اس طرح سے کہیں مقافات عمل کا ہم شکار نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے وہ اپنا سارا جو پوشن ہے نا وہ عورت پہ اتارتے ہیں، اپنی بیوی پہ، کہ وہ مالی سے بھی اس طرح سے پردہ کرے، اس کے ہاتھ بھی کوئی نہ دیکھے، کیونکہ وہ خود ہر عورت کو جس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، دے نو کہ وہ جتنی بری ان کی نظر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان اتنی ہی بری سوچ سے دیکھ رہا ہے۔
اس وجہ سے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا نا لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ بنتے ہیں، دے پریٹینڈ ٹو بی پاکیزہ لوگ، لوط خود پاکیزہ بنتا ہے، وہ ہے نہیں، یہ انہوں نے کہا. اور ہم بھی ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ہر اس مینٹالٹی کا بندہ جو خود مجرم ہوتا ہے وہ دوسرے کے بارے میں یہی ایزمپشن کر رہا ہوتا ہے. وہ زیادہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے، وہ زیادہ کیئرنگ ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کر، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود کیا کر چکا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ پردہ اس لیے کرو، اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہم مرد ہیں نا، ہم آپ کو بتاتے ہیں مرد کس طرح سوچتے ہیں. سوچتے ہوگے اتنی گندی تمہاری سوچ ہوگی، ہو سکتا ہے باقی لوگوں کی ہماری طرح اچھی سوچ ہو. تو ہر انسان گمان کرتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے نا. جب اس کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو وہ آئینہ دکھانے والے کے خلاف اسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے جیسا میں بنتا ہوں نا تو یہ بھی بنتا ہے. وہ لوگوں کے گھروں میں بعض دفعہ آپ نے دیکھے بڑے نیک پاک ٹیوٹر ہوتے ہیں، قرآن پڑھانے والے ٹیوٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سیم اسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، چائلڈ ابیوز میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ نیک بن کے یہ مواقع حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر اعتماد کیا جائے، ہمیں گھروں میں گھسنے کا موقع ملے، ہمیں بچوں کے ساتھ میل جول کا موقع ملے اور پھر ہم یہ چیز کریں، تو یہ مینٹالٹی شو کرتی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ پوری پاکستانی قوم کی یہی مینٹالٹی ہے. ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں کہ وہ کتنے پریٹینڈنگ ہیں، آل دو ہم خود بہت زیادہ پریٹینڈنگ ہوتے ہیں، ہم خود ایکٹر ہوتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ تو اللہ نے اس کو جس کو لوگ کہہ رہے تھے نیک بنتا ہے اس کو تو نجات دے دی. وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر ان کی بیوی کو چھوڑ کے. قدرناها من الغابرین اس کے مقدر میں لکھ دیا ہم نے غبار میں رہنے والوں میں. غبار جس کو جب کوئی گزرتا ہے تو پیچھے جو مٹی اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے، اس کو قدرناها اس کے اندازے میں، اس کی تقدیر میں تھا پیچھے رہ جانا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے برسایا اس پہ میہ برسانا. لیکن یہ بھی وہ وقت ہے جیسے اللہ کا چال چلنا، چال مطر والا ہے نا. مطرہ ایک بارش کو خسا مطر المنذرین تو وہ لوگ جن کو وارننگ دی گئی تھی ان پر بڑی بری بارش برسائی وہ بارش جو وارن کیے ہوئے لوگوں پر برسائی گئی. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. دیکھیں اللہ نے وہ دو باتیں کرنے کے بعد آگے کتنی خوبصورت آیت آئی ہے. کہہ دیجئے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، تعریفیں ہے اللہ کی، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اور سلامتی ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. اللہ ہمیں چن لے، اللہ ہمیں چن لے لوگوں میں. اللہ یشرکون اللہ بہتر ہے جو چنتا ہے، جو سلامتیاں بخشتا ہے. یا وہ لوگ یا وہ بت یا وہ آپ کی خواہشات یا وہ آپ کی نفسانی ضرورتیں جن کو آپ نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، ان کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو اور اللہ کے حکم توڑتے ہو. کبھی ہم جنس پرستی میں انڈلج ہو جاتے ہو اور کبھی اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے غریب کے جانور کو مار ڈالتے ہو، اس کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہو. ہمارے ہاں یہ سب ہوتا ہے نا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا. اللہ مگر صرف اللہ، مستقبل کوئی بھی نہیں جانتا. اور وہ نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے، کہ کس گھڑی اٹھائے جائیں گے. اور آج بھی انسان سب سے زیادہ نا ہمیں کون سی ٹاک اچھی لگتی ہے، جو مذہبی لوگ بھی ہیں نا، بتا دیں قیامت کب آنی ہے، اندازے لگا کے بتا دیں. لسٹ بیٹھے ہوتے ہیں چینلز پہ، بس یہی اندازہ بتا دیں کب آئے گی. ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں قیامت، جیسے قیامت کا لفظ مجھے تو خوف آتا ہے اس طرح سے بھی. تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، جیسے بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور ڈھیر کے ڈھیر پہاڑ کے پہاڑ تیار ہیں. فرق پڑتا ہے آپ کو، آپ کے حصے کا کام کرنا ہے. آپ کو دنیا پہ اللہ نے خلیفہ بنا دیا، اس کا ادراک اس کے علم کا ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے. فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک پیشین گوئی، کبھی دوسری، کوئی دوسرا اس سے اندھے. تین باتیں ان سے آخرت کا علم ہی گم ہو گیا ہے. اگر علم ہوتا نا تو آخرت کی تیاری کرتے، اس کی ڈیٹ نہ پوچھ رہے ہوتے. بل ہم فی شک منہا، انہیں شک ہے
کہ آخرت آئے گی بھی یا نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بل ہم منہا امون، بلکہ وہ آخرت سے اندھے ہو چکے ہیں. انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کھیتی ایک اگاتے ہیں تو وہ کھیتی 6 ماہ میں جوان ہوتی ہے، پھر کٹتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ باتیں بتا نہیں رہی کہ ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، آخرت تو آنی ہی آنی ہے. ٹائم بتا دیجیے گا، آگے چلوں یا بس کر دوں؟ بس. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.